کہ لیڈران بے شک ہر پارٹی میں ہیں، لیکن اس لیول پہ رہا کریں جہاں پہ کوئی بندے کی کوئی اخلاقیات کے کوئی ہوتی ہیں چیزیں، اس لیول پہ نہ جایا کریں کہ آپ مالشی لگنے شروع ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے جو ہم ڈویژن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جس نے اس قوم کو خودداری دی، جس نے اس قوم کو ایک ویژن دیا، اور ہمیشہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی ویژنری لیڈر ہو، جہاں پہ کوئی جس کے پاس کوئی ویژن ہو، جس کو دنیا مانے کہ وہ لیڈر ہے، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور اس کو آپ اس لیول پہ لے آ کے تو ان بونوں کے ساتھ آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے 50 سالوں میں اس ملک کو لوٹا ہے، اور آج اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے، نہ ہم اکنومیکلی کسی صورت ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ ہم وہ تمام جو امیدیں ہیں وہ جس شخص کے پاس ہیں اس کو آج ہم نے اندر کیا ہوا ہے۔ تو خدا را ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ آج لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر ایک قصبہ ہے جس کی تقریباً 75,000 جس کی آبادی ہے، وہاں پہ قبرستان کی جگہ تھی، 511 کنال جو ہے وہ واسا کو دے دی گئی ہے، اور جب لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا کہ ہمارے لیے قبرستان کی 1 ایکڑ بھی زمین نہیں بچی، تو 300 بندوں کے اوپر نامعلوم ایف آئی آر کر کے 6 بندے نامزد کیے، 300 بندوں کے اوپر ایف آئی آر کر کے تقریباً 10-12 ڈالے جو ہیں وہ پورے اس قصبے کے اندر گھمائے گئے، ہراسمنٹ پھیلائی گئی اور لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ ادھر گئے تو آپ کو پکڑ کے آپ کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہراسمنٹ ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہراسمنٹ بلا کے آپ اس ملک کی کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ گھر گھر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی بندہ سیکیور نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ خدارہ اس ملک کے لیے کچھ سوچیں، خدارہ اس صوبے کے لیے کچھ سوچیں، اور یہ جو کمیٹی ہم کھیل رہے ہیں اسے نکلیں، اور جو ہم یہ واٹس ایپ پہ اور یہ ساری جو کاغذی کاروائیاں ہو رہی ہیں اسے ذرا ہٹ کے صوبے کے لیے کچھ سوچیں، اس ملک کے لیے کچھ سوچیں، کیونکہ یہ ملک اب اس نہج پہ چلا گیا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں، اور باقی چھوڑنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ جائیں۔ ہمارا بزنس مین جو ہے وہ اس طرح کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا بزنس مین جو ہے وہ ڈر کے مارے یہاں سے بیچ کے چیزیں وہ یہاں سے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیصل آباد کے اندر آپ کے فیصل آباد کے اندر 90% جو آپ کی مین ٹیکسٹائل ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور واسا کا یہ حال ہے کہ میں پچھلے دنوں ایم ڈی کی واسا کے پاس گیا ہوں، اس نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں کہ قصبے کے قصبے ڈوبے پڑے ہیں، ایک تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اوپر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی خراب ہے کہ لوگوں کے پاس اب کھانے کے لیے لوگ بیچ کے اپنے موٹر سائیکل اپنی چیزیں بیچ کے یوٹیلیٹی بل دے رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ فوکس کریں، نہ کہ اس چیز پہ فوکس کریں۔ ہمارا بھائی کہہ رہا تھا کہ جلسہ اس طرح ہوا ہے، جلسے کی اگر رودات سناؤں تو رونا آتا ہے۔ یقین کریں کہ 10 بجے اجازت ملی ہے، اور جہاں پہ اجازت ملی ہے شہر سے 40 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں جناب چیئرمین، وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں۔ 1 گھنٹہ وہاں پہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، 1 منٹ کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ یقین کریں کہ وہاں پہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کا حسن ہے کہ جلسے کریں، جلوس کریں۔ مینار پاکستان میں کون سا سانپ سونگ گیا تھا، وہاں آپ نے اجازت نہیں دی؟ اگر وہاں پہ اجازت دی ہے تو 3 سے 6 بجے کی اجازت دی ہے۔ 3 سے 6 بجے لوگ اپنے بچوں، بیویوں اور اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ کھڑے تھے، اور دھوپ کے مارے یقین کریں وہاں پہ نہ پہ پانی تھا۔ 6 بجے آپ نے لائٹس بند کی، 6 بجے آپ نے لائٹس بند کی، آپ نے تمام رستے جو تھے جو لاہور کے اندر انٹر نے تھے کنٹینر لگا کے آپ نے بند کیے، 4 گھنٹے وہاں لوگ پھنسے رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت، یہ ہے جمہوریت کا حسن، یہ آپ کا بلیو ہے جمہوریت کے اوپر۔ آپ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ مائنڈ سیٹ آپ کا ڈکٹیٹرانہ ہے، کیونکہ آپ ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں، اور آپ جس طریقے سے اس صوبے کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جس طرح آپ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ خدا را اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کی عوام کے لیے سوچیں۔ ویسے یہ ایک چیز میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو آپ کے طور طریقے اور جو آپ کے لچھن ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں
انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ پنجاب کو آپ قلعہ اور لاہور کو قلعہ سمجھے صفایا ہو گیا آپ کا. یہ آپ مت سمجھے کہ آپ کے مہربانی پاس رائے کچھ صاحب، چیزیں ہیں. مہربانی. آپ اللہ کے فضل سے اس لیڈر کے ویژن نے آپ کو شکست دی ہے اور یہ شکست آپ کے ذمہ لکھی جا چکی.